بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم شامل نصاب نظم پیغام کا دوسرا لیکچر ہے۔ سب سے پہلے لیکچر میں ہم نے اس کی ریڈنگ کی، اس کے معنی و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کی اور 2 اشعار کی تشریح کی تھی۔ آج ہم اس لیکچر کے اندر اس نظم کے بقیہ اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ تیسرا شعر کہ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، اس کی تشریح کروں گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس لیکچر کے اندر اس کی تشریح مکمل ہو سکے۔ تو حضرت علامہ اقبال مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ تیرا دل کیوں کانپتا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ کوئی طوفان آنے والا ہے؟ تو جانتا نہیں کہ تو خود ہی تو ملاح ہے، خود ہی سمندر ہے، خود ہی کشتی اور خود ہی تو ساحل ہے۔ اس لیے جب سارا کچھ تیرے ہاتھ میں ہے تو تجھے پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ جس دور میں یہ نظم لکھی گئی وہ دور مسلمانوں پر ابتری کا دور تھا اور مسلم ممالک پر برطانوی سامراج پنجہ فگن تھا، اور ایسے میں مسلمان روبے زوال ہو رہے تھے۔ چند ممالک بچے تھے جن پر انگریزی حکومت نہیں تھی، لہٰذا اگر پورے اس سینیریو کو دیکھا جائے تو مسلم امہ پریشان حالی کا شکار تھی، اور جو علاقے بچے ہوئے تھے وہاں پر بھی یہی اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انگریزی حکومت ان ممالک پر بھی قبضہ کر لے۔ ہندوستان مکمل طور پر انگریزی سامراج کا قلعہ بنا ہوا تھا اور مسلمانوں پر آئے دن مظالم ڈھائے جا رہے تھے اور مسلمان مایوسی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چونکہ علامہ اقبال ایک آفاقی شاعر ہیں، انہیں نباز قوم، حکیم الامت کے القابات سے پکارا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے کلام کے ذریعے مسلمانوں کے اندر خودی کو بیدار کیا اور مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی، چونکہ مسلمان خواب غفلت کا شکار ہو چکے تھے، اور اپنے افکار اور نظریات کے ذریعے مسلمانوں کے اندر جذبہ خودی بیدار کر کے مسلمانوں کو اس بہت بڑی تباہی سے بچانا چاہتے تھے۔ اس لیے وہ مسلمانوں کو حوصلہ دیتے ہوئے، ان کے اندر غیرت پیدا کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو کس خوف سے پریشان ہے، تیرا دل کیوں کانپ رہا ہے؟ تو جانتا نہیں کہ ناخدا تو خود ہے، یعنی تیری تقدیر تیرے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو اپنی تقدیر کا رخ جدھر چاہے موڑ لے، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور وہ سمندر جس میں کشتی چلنی ہے، سمندر بھی تیری ہستی ہے۔ لہٰذا تو پریشان کیوں ہے؟ اور جس کشتی میں سوار ہو کر لوگوں کو اپنی منزل مقصود کی طرف جانا ہے، وہ کشتی بھی تو خود ہے۔ یعنی آج اگر تو زوال پذیر ہے تو اس کی وجہ تیری ذات خود ہے کہ تو خود اپنی اصلیت کو نہیں پہچان سکا، اس لیے آج تو اس مقام پر پہنچا ہوا ہے۔ لہٰذا تو اپنی کشتی کو سمجھ، اپنے مقصد کو سمجھ، اور دشمن کے مقابلے میں صف آرا ہو کر پھر سے وہی مقام اور مرتبہ حاصل کر لے جو مسلمانوں کا خاصہ رہا ہے۔ اور ساحل جہاں تجھے اپنی منزل کی طرف جانا ہے، وہ ساحل بھی تو خود ہے۔ لہٰذا مشکلات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انگریز اور ہندو جو مرضی کر لیں، اگر
تو اپنے ماضی کو یاد رکھے اور ان اسلاف کے عظیم کارناموں پر عمل پیرا ہو جائے، اسلامی تعلیمات کو تو اپنا لے، تو پھر تجھے کسی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی طوفان سے پریشان ہونے کی تجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے تو اپنے مقصد حیات کو سمجھ۔ مسلمانوں کا جو خاصہ رہا ہے، فتوحات مسلمانوں کا خاصہ رہی ہے، لہٰذا تجھے اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے اپنے اسلاف کی تابندہ روایات پر عمل پیرا ہو کر اپنی منزل کو حاصل کرنا چاہیے۔ وہ اپنا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ اگر مسلمان اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے اور اپنے اسلاف کی تابندہ روایات کا امین بن جائے تو پھر مسلمان اپنی منزل حاصل کر سکتا ہے، اسے کسی طوفان سے ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اگلے شعر کے اندر آ کر کہتے ہیں کہ دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے بامے کبھی، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے بامے کبھی، قیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو کبھی عشق کے کوچہ میں آ کر تو دیکھے، وہاں دیکھ گریباں چاک لوگوں کو جنہوں نے عشق کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر لیا ہوا ہے، تو پھر تجھے سمجھ آئے گی کہ قیس تو خود ہے، لیلا بھی تو ہے، وہ صحرا بھی تیری ذات ہے، اور محمل وہ ڈولی بھی تو خود ہے۔ لہٰذا چونکہ مسلمان اس وقت پریشان حال زندگی گزار رہے تھے، وہ عقل کی بنا پر زندگی گزار رہے تھے، سود و زیاں کے مطابق ان کے معاملات زندگی چل رہے تھے، اس لیے حضرت علامہ اقبال جب مسلمانوں کو عشق سے بے بہرا دیکھتے ہیں تو کہہ اٹھتے ہیں کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ وہ مسلمانوں کو تدبر کی، فکر کی دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ سوچ و بچار کرنے سے انسان کسی نہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا شاعر مسلمانوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ تجھے اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کے حقیقی مسلمان کا ترہ امتیاز ہے۔ لہٰذا تو آج عشق سے بے بہرا ہو چکا ہے، تجھے خدا سے عشق نہیں رہا، مصطفیٰ سے عشق نہیں رہا، تجھے اپنی منزل سے عشق نہیں رہا، تجھے اپنے مستقبل سے عشق نہیں رہا، تو اپنے ماضی کو بھلا بیٹھا ہے، اس لیے آج تو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ علامہ اقبال نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ یہ استعارہ کے طور پہ قیس، لیلا اور صحرا اور محمل کا تذکرہ کر کے اس کو بطور تلمیح استعمال کر کے شاعر نے مسلمانوں کا تابناک ماضی بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی تابندہ روایات کا امین بن کر اپنے اندر عشق کی اس بھٹی کو پھر سے گرم کرنا ہے، اپنے اندر اسی الاؤ کو روشن کرنا ہے۔ اسی الاؤ کو روشن کر کے مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو پا سکتا ہے۔ لہٰذا جب مسلمان عشق کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے کبھی بھی پریشان نہیں کر سکتی۔ وہ علامہ اقبال نے خود فرمایا تھا کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ قیس اور لیلا دونوں عشق کے استعارے ہیں، اس لیے شاعر نے دراصل قیس
اور لیلا کا جو عشق تھا اس کا نام لے کر مسلمانوں کو عشق حقیقی کی طرف غالب کرنے کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ مسلمان وہ خود ہی ایک مقام پہ کہتے ہیں کہ جب خرد کو غلامی سے آزاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ لہٰذا اگر مسلمان اپنے ذات کو خرد کی غلامی سے نکال کر عشق کی بستی میں لے آتا ہے تو پھر اس پر ایسے راز آشکار ہو جاتے ہیں کہ جس سے وہ اپنی زندگی کو روشن اور منور کر کے اپنی راہوں کو اپنی راستے کا تعین کر کے اپنی منزل مقصود حاصل کر سکتا ہے۔ تو تیسرے شعر کے اندر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا۔ کیسی بے وقوفی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، کتنی بے عقلی کی بات ہے کہ تو دوسروں پر انحصار کرنے والا ہو گیا۔ تجھے پتہ نہیں کہ میں بھی تو، شراب تو خود ہے، مینا بھی تو، وہ صراحی وہ جام بھی تو خود ہے، ساقی بھی تو، پلانے والا بھی تو خود ہے، اور وہ محفل جس کے اندر شراب پی جاتی ہے وہ بھی تیری ذات ہے۔ یعنی تو وہ تنہا ایک نہیں ہے، تو اپنے اندر ایک محفل ہے۔ لہٰذا تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ تو اپنا مقصد حیات بھول گیا، تو نے کیسی بے وقوفی کی، افسوس صد افسوس تیری کا مکلی پر کہ تو سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس مقام پر برقرار نہ رکھ سکا اور آج زوال پذیر زندگی گزارنے پر مجبور ہو کے رہ گیا ہے۔ تو حضرت علامہ اقبال مسلمانوں کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان وہ قوم ہے جنہوں نے تمام علوم و فنون جو ہے ان کا اجرا کیا تھا۔ جتنی بھی ہم سائنسی ترقی دیکھ رہے ہیں سب کے پیچھے مسلمان ہی ہمیں نظر آتے ہیں۔ لہٰذا آج چونکہ مسلمان اس چیز کو بھول چکے ہیں، آج جتنی ایجادات ہو رہی ہیں ہماری آئندہ نسلیں جو ہیں ان کو اگر ہم نے اپنے اس ورثہ کی حفاظت نہ کی تو یقیناً ہماری آنے والی نسلیں مسلمانوں کے عظیم کارناموں سے بے بہرہ رہیں گی۔ قرون اولیٰ کے مسلمان جتنے بھی تھے وہ مرد مومن ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ پائے کے سائنسدان بھی تھے، لہٰذا توحید و معرفت کی دولت ان کو حاصل تھی۔ آج چونکہ مسلمان ابتری کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ توحید و معرفت سے بھی بے بہرہ ہو گئے، ان سائنسی علوم سے بھی بے بہرہ ہو گئے، اس لیے آج وہ پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں۔ علامہ اقبال مسلمانوں کے اندر وہی جذبہ پھر سے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا ان پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری۔ ابھی دنیا کو تیرے علوم و فنون کی، تیرے انہی جذبوں کی ضرورت ہے۔ اگر تو اپنے اندر اپنے اسلاف کے وہ عظیم کارنامے پھر سے پیدا کر لے، انہی جیسا عمل پیدا کر لے اپنے اندر، تو کائنات آج بھی تیری مرہون منت ہو کے رہ سکتی ہے۔ لیکن افسوس تیری بے وقوفی پر کہ تو خدا کے رستے کو بھولا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو بھولا، اپنے اسلاف کی تابندہ روایات کو چھوڑ کر آج تو غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ لہٰذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے اندر شاعر اسلام کی ترویج چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو عمل کی طرف راغب کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنے اسلاف کے ان کارناموں کو یاد رکھیں اور ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ سر سید احمد خان نے اپنے ایک مقالے کے اندر لکھا تھا کہ یہ مملکت مسلمانوں کو اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ وہ اس کی صرف حفاظت کریں، مثل مار سر گنج اس پر براجمان رہیں، بلکہ یہ اس لیے دی گئی تھی کہ اسے بڑھا کر
آئندہ نسلوں کے لیے ترقی یافتہ صورت میں منتقل کریں۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم نے اپنے اسلاف کا وہ عظیم کارنامہ، وہ مملکتیں، وہ اسلامی جو سلطنتیں ہمیں انہوں نے حاصل کر کے دی تھی، ہم نے ان کو محفوظ بھی نہ رکھا بلکہ اس سے دستبردار ہو گئے۔ ہم نے اپنے اعمال کے اندر اس حد تک غلط رویے ہم نے اختیار کر لیے کہ دیگر اقوام آ کر ان پر قابض ہو گئیں، اور آج ہم زوال پذیر زندگی گزارنے پر مجبور ہو کے رہ گئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں علامہ اقبال کا یہ خواب ہے کہ ہم اپنی تابندہ روایات پر پھر سے ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کی صبحوں کو پھر سے روشن کر سکتے ہیں۔ اگلے شعر کے اندر جو ہے علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت کرے باطل بھی تو شعلہ بن کر غیر اللہ کے خس و خاشاک کو جلا کر راکھ کر دے۔ تجھے باطل کا کیا خوف ہے؟ غارت کرے باطل بھی تجھے پتہ نہیں کہ باطل کو ہمیشہ تو نے ہی تو تہس نہس کیا ہے، تو نے ہی تو تباہ و برباد کیا ہے۔ لہٰذا شاعر بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان آج باطل قوتوں کے سامنے سرنگوں نظر آ رہے ہیں۔ یہ استحصالی قوتیں مسلمانوں کا استحصال کر رہی ہیں، اور مسلمان اس چکا چوند روشنی میں انہی باطل قوتوں کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں، آج حقیقی مقصد کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ اگر تو مسلمان حقیقی بن جائے تو تیری تدبیر جو ہے وہ تیرے لیے تقدیر بن سکتی ہے، کیونکہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ لہٰذا مرد مومن کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ طاغوتی طاقتوں کے سامنے، استحصالی طاقتوں کے سامنے کھلونا بن جائے، بلکہ اس خدائے بزرگ و برتر پر یقین رکھتے ہوئے ان باطل قوتوں کو خس و خاشاک کی طرح جلا کر راکھ کر دے، اور باطل کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گا جب، تو پھر مسلمان کے سامنے کوئی دوبارہ ایسی طاقت سر اٹھا نہیں سکتی۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ جب تم حق کے رستے پر گامزن ہو جاؤ گے تو باطل خود بخود مٹ جائے گا۔ ہمارے اسلاف کی تابندہ روایات اس چیز کی عکاس ہیں۔ ہم محمد بن قاسم کو دیکھیں، سلطان ایوبی کو دیکھیں، طارق بن زیاد کو دیکھیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن لوگوں نے حق کے راستے پر چل کر باطل کو ہمیشہ شکست دی۔ لہٰذا چونکہ مسلمان آج غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، ان تابندہ روایات کا امین نہیں رہا، ان عظیم ہستیوں کے کارناموں کو وہ فراموش کر کے آج باطل قوتوں کے سامنے مرعوب ہو کر رہ گیا ہے۔ اس لیے شاعر مسلمانوں کو اپنے اسلاف کے کارناموں کو یاد دلاتے ہوئے انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں خوف جو باطل کا ہے اس سے باہر نکلو، تمہیں باطل کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ اپنے دل کے اندر خدا کا خوف رکھتے ہیں وہ باطل سے کبھی بھی گھبرایا نہیں کرتے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ غیر اللہ کے بتوں کو توڑ کر، غیر اللہ کے رستوں کو چھوڑ کر ان استحصالی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھلونا بننے کی بجائے ایک خدائے بزرگ و برتر کی بتائے ہوئے رستے پر، ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اگر وہ اپنی زندگی گزارے گا تو یہ بالکل جو ہے باطل کا خوف ہمیشہ اس کے دل سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ کہ کیا دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے
گھوڑے ہم نے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ اس نظم کا آخری شعر کہ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اے بے خبر، تجھے پتہ نہیں ہے، تجھے اپنی حقیقت کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر تجھے اپنی حقیقت کا اندازہ ہو جائے تو باطل قوتیں تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو وقت کی سب سے بڑی حقیقت ہے، کیونکہ تجھے پتہ نہیں کہ تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو اس وقت جب تم اچھائی کی تعلیم دو، برائی سے روکو۔ یہ مسلمان کا راستہ تھا۔ خدا کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی آخری کتاب قرآن عظیم، اور آخری امت مسلمہ ہے، لہٰذا تم خدا کا آخری پیغام ہو، تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں آنے والی۔ لہٰذا اپنی حقیقت سے غافل ہونے والے انسان، تجھے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا۔ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ اہل ایمان کا یہ خاصہ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی خدائے بزرگ و برتر کو نہیں چھوڑا، اپنے خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملی راستے کو کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ اس لیے مسلمان کیونکہ اس راستے سے دور ہو گیا اور مسلمان کو احساس نہ رہا کہ وہ کیا ہے، وہ کیوں ہے، اس کا مقصد حیات کیا ہے، مسلمانوں پر یہی راز آشکار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ سمجھے کہ میں خدا کا آخری پیغام ہوں، میرے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ وہ کتاب جو مجھے دی گئی تھی سب سے معتبر ترین کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی، اور آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے انتظار کے لیے امتیں انتظار کرتی رہیں، انبیاء دعائیں کرتے رہے، اے اللہ کاش تو ہمیں نبی نہ بناتا، آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیتا۔ آج وہ آخر الزمان نبی اس امت کو نصیب ہوئے، لہٰذا تو بے خبر ہے، تجھے اپنے منصب کا ہی احساس نہیں ہے۔ تو وقت کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور خدا کا آخری پیغام ہے۔ تجھے ان باطل قوتوں کے سامنے مرعوب ہونے کی بجائے صف آرا ہو کر باطل قوتوں کو شکست دینی ہے، کیونکہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور غالب ہو کر رہے گا۔ جب تم اپنے اندر اسلامی روایات کا پرچار کرو گے، ان پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، تو باطل خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لیجیے عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اگلے لیکچر کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔